ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق اللہ العظیم. اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا یہ جو غیر مسلم ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں، اور خاص طور سے مسلمان کے مقابلے میں. سب جانتے ہیں مسلمان کے مقابلے میں ساری دنیا کے کفر والے ایک ہیں، سب جانتے ہیں. اور مسلمان میں ہے اختلاف، یہ سب جانتے ہیں. اختلاف مسلمانوں کا اختلاف تو سب جانتے ہیں. اور یہ اختلاف کیا ہے؟ الا تفعلوہ تکن فتنہ. یہ جو اسلامی برادری ہے، یہ جو اسلامی رشتہ ہے، یہ جو اسلامی اخوت ہے، اتحاد اتفاق سے یہ ہوتا ہے مضبوط. جیسے یہ تشبیہ ایک انگلی کمزور ہے اور جب مل گئی یہ پانچوں پانچ پانچ میں گھس کر اتفاق ہو گیا. ہاں کہنا شہر والوں کا، گاؤں والوں کا مکہ بھی تھا جیسا گھن، تو پھر یہ گھن بن جاتا ہے. پھر اس میں طاقت آ جاتی ہے جب یہ جڑ جاتا ہے. اور اختلافات کرنا بس اس اسلامی رشتے کو، اس اسلامی برادری کو کمزور بنانا. اینٹ سے اینٹ، اینٹ سے اینٹ، اینٹ سے اینٹ، پورا قلعہ مضبوط بن جاتا ہے. دشمن بھی ٹکر مارتا ہے، اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے. ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملتی ہے، ملتی ہے، ملتی ہے، سریا ملتا ہے، بجری ملتی ہے، کورسین ملتا ہے، سیمنٹ ملتا ہے، پتھر بن جاتا ہے، بڑا مضبوط بن جاتا ہے. جب آپس میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے تو یہ اسلامی برادری، اسلامی رشتہ بہت مضبوط بن جاتا ہے. اور جب اختلاف ہوتا ہے بس پھر کیا ہوگا؟ پھر فتنہ ہوگا. یعنی اس رشتے کو کمزور کرنے والا جو اختلاف ہے پھر یہ ہوگا. اگر اتفاق نہ ہوا تو پھر کمزوری پیدا ہو جائے گی. فرقوں میں بٹ گئے، شیعہ سنی. مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رہتے تھے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد، سب. اس لیے ان کی طاقت بنی ہوئی تھی، کوئی ٹکر نہیں مارتا تھا. اور جدھر کو وہ نکل جاتے تھے فتح ہوتی چلی جاتی تھی. اس زمانے کے سپر بھی ان کے سامنے سپر بن گئے. طاقت تھی اتحاد و اتفاق والی. پھر جو ہے فرقوں میں بٹ گئے، کمزوری آ گئی. پھر جو ہے علاقوں میں بٹ گئے، زبانوں میں بٹ گئے، اختلافات ہو گئے اور کمزوری آ گئی. پھر ضلعوں میں بٹ گئے، برادریوں میں بٹ گئے، پھر اور کمزوری پیدا ہو گئی. اور اب تو پارٹیاں آ گئی، اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا. ایک گھر میں دو بھائی دو پارٹی کے. اسے کیا کہیے؟ اب تو ماں کے ساتھ اختلاف ہے، ابا کے ساتھ اختلاف ہے، بیوی کے ساتھ ایک بیوی ہے اس کے ساتھ بھی لڑائی ہے. کہ بھائی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ وہ ساری محنت کا رخ گھوم گیا ہے نیٹ کی طرف. چھوٹا کیا اور بڑا کیا. ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کی ذہن سازی کریں. دیکھو بھائی لڑنا نہیں ہے، بھائی کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، بھائی لڑائی نہیں کرنی ہے. ان کے ذہن میں ڈالو بھائی بلا وجہ لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے. اب ان کے ذہنوں میں فٹ ہو جائے گا. وہ لڑتے نہیں پھرنے کے، کہتے ہیں یہ بچہ ہر وقت لڑتا ہی ہو جا. بھائی جس کی ذہن سازی نہیں کی گئی، ایک چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی بالکل ایسی عمر میں کہ بچہ بولنا نہیں جانتا اور وہ اللہ اللہ کر رہی. تو اس سے پوچھا گیا یہ اللہ اللہ اتنی چھوٹی عمر میں تو بولنا ہے کچھ نہیں جانتے بچے، یہ اللہ اللہ.
کہا اس کی ماں روزانہ 200 بار گن کر اس کے کان میں اللہ 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 اس کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ تو بھائی بچوں کی ذہن سازی نہیں کرتے ہیں، بھائی لڑیو نہ، بھائی امام صاحب کے ساتھ لڑائی نہ کریے، بھائی مؤذن کے ساتھ لڑائی نہ کریے، بھائی پڑوسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، بھائی چچا کے ساتھ تائے کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، بھائی تبلیغ والوں کے ساتھ نہ لڑیو، بھائی مدرسے والوں کے ساتھ۔ اس کا ذہن بن جائے گا وہ لڑنے کا نہیں، پھر اور بیوی کے ساتھ میں لڑنے کا، اس کی ذہن سازی ہو جائے گی۔ وہ ذہن سازی نہیں ہو رہی بس اب، اس لیے بس وہ لڑنا شروع کر دے۔ بس شروع میں اس کے سامنے کارٹون ڈال دیں، وہ چڑچڑا بن جا، وہ کارٹونوں کو لڑتے ہوئے دیکھے، وہ سوچے لڑائی کی جگہ ہے بس یہاں، وہ پھر وہ ماں سے سب سے پہلے ماں سے لڑنا شروع کر دے۔ وہ لڑائی دیکھے نیٹ میں، پھر وہ ماں سے لڑنا شروع کر دے، ابا سے لڑنا شروع کر دے، پھر آگے چلا باہر پڑوسی کے بچوں کے ساتھ لڑے گا، پھر بڑے لڑیں گے۔ ایک بستی میں ایسے ہی ہوا، نوجوان لڑکے لڑے اور بڈھے بڈھے سب جیل میں پڑے، ایک تو ہوئی مر گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ بچوں کی ذہن سازی نہیں کی ہے، بچوں کی ذہن سازی نہیں کی، اس لیے وہ اختلاف ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئی نوبت، پھر آگے فرقوں میں بٹ گئے، پھر آگے فرقوں میں بٹ گئے۔ اب ہر آدمی بھائی دیکھو اپنی بات اونچی کرنے کے لیے کچھ بناوٹی بات بناوے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ ہر آدمی چکنی چپڑی باتیں بناتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتا ہے، بے سند باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بے سند باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں سے آواز آ رہی تھی، وہاں سے آواز آ رہی تھی، وہاں سے بھائی آواز آ رہی تو کیا ہو گیا؟ بھائی آواز آ رہی تو کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آواز دے کے چلے گئے، اسے سن لو، اسے سمجھ لو، اس پر عمل کر لو، وہی کافی۔ بس بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک تم کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہونے کے۔ اب ہم نے چھوڑ دیا بھائی، قرآن پاک بھی چھوڑ دیا، سنت بھی چھوڑ دی ہے، اب تو گمراہی ہوگی اور کیا ہوگا؟ رستہ ہاتھ آ نہیں سکتا ہے، کتنے فرقے بنا لو، کتنی جماعتیں بنا لو، رستہ نہیں ہاتھ آنے، گمراہی ملے گی۔ بس صحیح راستہ تو بھائی وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ جی آج دیکھو امت گمراہ ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ رہی ہے اور رستہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی بس جڑنے کے لیے تو یہی کافی، بھائی اللہ کا حکم کیا ہے قرآن پاک میں اور اس پر عمل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، بس یہ ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہیں، اس کا نام ہی صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کو چھوڑ کے سارے ٹیڑھے راستے، سارے ٹیڑھے راستے، سیدھا راستہ تو بس ایک ہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، ایک سیدھی لائن کھینچی اور پھر اس میں دونوں طرف لکیریں بنائی، فرمایا یہ صراط مستقیم، باقی ٹیڑھے راستے سب، یہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، باقی سب ٹیڑھے راستے۔ منزل مقصود پر ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر چلنے سے ملے گا، اور جب سیدھا راستہ نکلتا پھر ٹیڑھے پہ جائے گا۔ حق کو چھوڑو تو کیا آئے گا؟ باطل آئے گا، اور تو کچھ نہیں آنے کا۔ بالکل صاف ستھری بات ہے، کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہے۔ بھائی سنت کی اتباع کرنی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور سنت کے مطابق کام کرنا۔ سنت کے مطابق نماز پڑھ لو، سنت کے مطابق زکوٰۃ دے دو، اور سنت کے مطابق روزہ رکھ لو، سنت کے مطابق حج کر لو، اور بھائی سنت کے مطابق اپنے ماں باپ کا ادب احترام کر لو۔ سیدھی سادی بات ہے، سنت کے مطابق اپنا کما لو اور کھا لو، پڑھ کے سو جاؤ، وقت پر وقت پہ اٹھ جاؤ، شاہانہ زندگی۔ سبحان اللہ۔ اب بھائی تم دنیا بھر کی خرافات کرنے لگو، پھر راستہ کہاں ہاتھ آئے گا؟ پہلے تو کوئی ادھر کو تمہیں گھمائے گا، جب سیدھے راستے بنے ہونے گا غلط راستے پڑ جائے گا، کوئی ادھر کو کھینچ کر جائے گا، کوئی ادھر کھینچ لے جائے گا، کوئی ادھر کھینچ، بس تم کمرہ کھینچا تانی میں رہ جائیو اور راستہ ہاتھ نہیں آنے گا۔ اللہ ہمیں بھی تمہیں بھی سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔